ایک طرف افغان صدر طالبان کے ساتھ تنازع کے سیاسی حل کے لیے پرعزم ہے تو دوسری طرف افغان طالبان کے امیر ملا ہیبت اللہ اخونزادہ نے امریکی حکومت سے براہ راست بات چیت کا مطالبہ دہرایا ہے، جبکہ امریکی صدر کی طرف سے افغانستان میں مشن جاری رکھنے اور طالبان اور داعش کو شکست دینے کے لیے نئے حکمت عملی کا اعادہ بھی کیا گیا ہے۔ اس پیچیدہ صورتحال پر تجزیہ لیں گے عادل نجم سے، جو بوسٹن سے ہمارے ساتھ ہیں۔ عادل نجم، ویلکم ٹو ویو 360۔ موجودہ حالات میں کیا افغان امن کی راہ مزید دشوار ہو رہی ہے؟ کیسے دیکھتے ہیں آپ اسے؟ میرے خیال میں جو بھی خبریں آئی ہیں ان خبروں میں کچھ مثبت پہلو ضرور ہے، لیکن ہم نے اگر افغانستان میں کچھ بھی سیکھا ہے تو یہ سیکھا ہے کہ کسی ایک خبر پہ ہمیں بہت زیادہ انحصار نہیں کر لینا چاہیے کہ آئندہ کیا ہوگا۔ میری رائے یہی ہے کہ یہ اچھی بات ہے کہ اگر طالبان جو ہیں ان کی طرف سے کوئی ایسی پیش رفت ہوتی ہے کہ لگے کہ وہ امن چاہتے ہیں، لیکن اصلی جو مسئلہ اس وقت ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان، افغانستان، امریکہ، یہ سہ فریقی تعلقات جو ہیں جب تک ان میں بھی ساتھ بہتری نہیں آتی تو طالبان کے ساتھ جو گفتگو ہے اگر ہوگی یا ان کے ساتھ جو جنگ ہے جو ہو رہی ہے اس میں بہتری نہیں آئے گی۔ تو آپ نے تینوں فریقوں کی بات کی، افغانستان، پاکستان اور امریکہ، تو کیا یہ تینوں فریق واقعی چاہتے ہیں کہ افغان میں جنگ بندی کا جو عمل ہے وہ طے پائے اور جنگ ختم ہو؟ میرے خیال میں یقیناً یہ تینوں ضرور چاہتے ہیں، پاکستان، امریکہ اور افغانستان کا، تو کوئی بھی اگر ان کو ایسا راستہ ملے کہ جنگ ختم ہو جائے تو وہ تو بہت عرصے سے یہ چاہتے ہیں۔ طالبان کیا یہ چاہتے ہیں یا نہیں، اس کی میرے خیال میں ابھی تک ہمارے پاس کوئی ایسی ٹھوس ثبوت نہیں ہے، اور لیکن اصلی مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان، افغانستان اور امریکہ چاہتے ضرور ہیں، لیکن ان کی ذہن میں جو ایک ویژن ہے کہ امن کی کیا صورتحال ہوگی وہ مختلف ہے۔ صحیح، تو اس میں رکاوٹ کیا ہے؟ اگر تینوں فریق یہ چاہتے ہیں کہ جنگ ختم ہو اور سیاسی حل نکالا جائے اس مسئلے کا، تو آپ اس میں سب سے بڑی رکاوٹ کیا دیکھ رہے ہیں؟ کہ ان کا سیاسی حل مختلف ہے، ان کا جو گول ہے وہ ایک ہے لیکن ان کا سیاسی حل مختلف ہے، اور میرے خیال میں جب تک خصوصاً افغانستان اور پاکستان کے تعلقات جو ہیں وہ بہتر نہیں ہوتے تو اور کچھ نہیں ہوگا۔ میرے خیال میں اس ہفتے میں اگر کوئی اچھی باتیں ہوئیں تو ایک لیسا کرٹس کی طرف سے ایک سٹیٹمنٹ آئی جس میں لگا کہ جو ایک سرد موری امریکہ کی طرف سے شاید تھوڑی سی کم، بہت تھوڑی سی کم ہو رہی ہے، لیکن اس سے زیادہ یہ لگا کہ شاید افغانستان اور پاکستان جو ہے ان میں جو ایک ٹینشن ہے وہ کم ہو۔ ایک میں اور ضرور بات کر دوں کہ ہم طالبان پہ فوکس کرتے ہیں، لیکن افغانستان اب صرف طالبان کا مسئلہ نہیں ہے، یہ داعش کا مسئلہ بھی ہے، اور شاید داعش کا مسئلہ زیادہ ہو جائے تو یہ بھی یقیناً ذہن میں رکھنا ہے کہ یہاں اب مسئلہ صرف یہ نہیں ہے کہ طالبان کا کیا ہوتا ہے۔ طالبان کے سربراہ نے جو خط لکھا، دیکھیں طالبان کے سربراہ کی طرف سے ایک خط سامنے آیا، اور پھر امریکی صدر نے بھی امریکی کانگریس کو خط لکھا جس میں کہا گیا کہ افغانستان میں جنگ میں تیزی لائی جائے گی اور اس کا مقصد یہ ہے کہ سیاسی حل کے لیے موزوں حالات پیدا کیے جائے۔ تو وہ موزوں حالات کون سے ہو سکتے ہیں؟ میرے خیال میں موضوع حالات اس سٹیٹمنٹ سے تو یہ ہے کہ ہم تمہیں اتنا ماریں گے کہ تمہیں آنا پڑے گا امن کی طرف، لیکن یہ بھی یاد رکھیے کہ جیسے میں کہہ رہا تھا کہ اس وقت طالبان جو ہے وہ صرف ایک طرح سے یقیناً افغانستان، پاکستان اور امریکہ سے تو جنگ اور دنیا سے تو کر ہی رہا ہے، لیکن اس کا انٹرنل جو پریشر ہے وہ داعش کا بھی ہے کہ وہی لوگ جو طالبان کے سپورٹرز ہیں وہ داعش کے سپورٹر ہو سکتے ہیں اور ہو رہے ہیں، تو ان کی ایک انٹرنل سٹرگل ہے، اور پارٹلی ہم جو طالبان سے باتیں سن رہے ہیں اس کا جو محور ہے وہ صرف امریکہ، پاکستان، افغانستان نہیں ہے، لیکن ان کی انٹرنل سٹرگل ہے۔ پاکستان یا امریکہ یا افغانستان کو یہ دیکھنا ہے کہ طالبان سے ہمیں یقیناً جنگ جیتنی ہے، لیکن اس طرح جیتنی ہے کہ داعش سے بھی جیتیں، یہ نہ ہو کہ طالبان تو غائب ہو جائے لیکن طالبان کا اور بھی مشکل چیز آ جائے۔ بالکل، عادل نجم ہمارے ساتھ تھے بوسٹن سے۔ تھینک یو عادل فار یور ٹائم اینڈ انسائٹ۔